اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ کہف کی تلاوت اور تفسیر کر رہے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو پیغمبر اور بادشاہ تھے، ان کے قصے کے اس حصے میں پہنچے ہیں جہاں وہ اپنا تیسرا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سفر میں ان کا سامنا ہوگا ایک قوم سے جس کا نام ہے یاجوج اور ماجوج۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سفر کے بارے میں مزید جانیں، ضروری ہے کہ ہم اس یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ جو یہ موضوع ہے یاجوج ماجوج کا، یہ انتہائی شہرت کا حامل ہے، اور اس کی شہرت عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں سب میں ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کا جہاں تذکرہ ملتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو اس کے بارے میں بہت سی بحث اور بہت سے مباحثے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اسلامی دنیا میں اور اسرائیل میں۔ یہودیوں کے ہاں بھی اس کا تصور بہت شد و مد سے آج کل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآنی آیات کی تفصیلات میں جائیں، تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہے کیا۔ اس کو دو حصوں میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلا حصہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو رکاوٹ یا جو دیوار کہا جاتا ہے بنائی گئی تھی، وہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ ہم کریں گے قرآن اور حدیث کی رو سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تورات و زبور میں کیا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ عام لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے اور کیا کیا افسانے مشہور ہوئے۔ تو قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر میں ان کی اس قوم سے ملاقات ہوئی، اور اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں فساد پھیلاتے تھے۔ احادیث سے اور باقی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام جو ہیں ان کی اولاد میں سے عرب ہیں، اور عربوں کے علاوہ باقی اقوام، اب جیسے پرانی اقوام ہیں کچھ جو اب باقی نہیں ہیں، عاد اور سمود، وہ بھی سام کی اولاد میں سے تھیں، اور بابل اور نینوا کے لوگ جو تھے یہ بھی سام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی جو ہیں وہ سامی النسل ہیں۔ دوسری قوم جو ہے وہ ہے حام۔ تو حام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے تمام افریقی اقوام ہیں، جو افریقہ کے باشندے ہیں، وہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسری قوم جو ہے وہ ہوئی حضرت نوح کے بیٹے یافس میں سے، اور اس میں تمام یورپی اقوام اور تمام چینی اقوام آتی ہیں، منگول اور چینی اقوام جو ہیں یہ یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا تعلق یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ جینیاتی طور پہ اپنے رشتے میں سب سے قریب تر جو ان کا رشتہ بنتا ہے یورپی اور چینی اقوام سے، اور یہاں سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ مختلف یورپی اقوام اور مختلف چینی اقوام کو کہا گیا کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث میں سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت ذوالقرنین کو ملے، اور انہوں نے ان کے خلاف ایک دیوار بنائی یا ایک حد مقرر کی، اور وہ دیوار اس طرح کی دیوار نہیں تھی جیسا ہم سوچتے ہیں، بلکہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ سا درہ تھا، اور اس درے کو انہوں نے بند کر دیا پہاڑوں کی چوٹی تک، اس میں لوہا اور تانبا بھر دیا، اور اس کے پیچھے یہ محصور ہو کے رہ گئے ایک وادی میں، بہت بڑی وادی میں یہ محصور ہو کے رہ گئے، اور اب بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور قرب قیامت میں یہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ موج در موج آئیں گے، اور اس طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی موجیں آتی ہیں۔ احادیث میں 2 احادیث آپ سے بیان کروں گا۔ ایک صحیح مسلم کی ہے، اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں یہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو وہ دنیا میں آ جائیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، اور ایک پرامن ریاست جو ہے پوری دنیا پہ قائم کر دیں گے، اور ہر طرف امن و امان ہوگا، اور امن کا بول بالا ہوگا، قانون ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جو کسی حال میں بھی کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور جو ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کی جو رکاوٹ ہے ان کے درے میں، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ نکل آئیں گے، موج در موج نکلیں گے، اور
تمام لوگ جو دنیا کے ہیں وہ محدود ہو کے رہ جائیں گے حجاز کی سرزمین میں، اور یہ ہر طرف تباہی بربادی پھیلاتے جائیں گے۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عام انسانوں کی طرح معاشرہ بنا کے نہیں رہتے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں جو بھی خوراک میسر ہو اسے چٹ کر جاتے ہیں اور پیچھے کچھ نہیں چھوڑتے۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہ کچھ بیج بچا لیے اور دوبارہ فصل اگا دی اور ہر سال نئی فصل کی اور پانی کو بچایا، ان کے اندر یہ چیز نہیں۔ یہ پانی کا ذخیرہ دیکھیں گے تو سب کا سب پی جائیں گے، اور جب وہ ختم ہوگا تو پھر آگے جا کے مزید ذخیرے ڈھونڈیں گے۔ خوراک کا بھی یہی حال کریں گے، زمین کے اندر نباتات، جانور، جو بھی مخلوق نظر آئے گی بس اس کو یہ ختم کرتے جائیں گے۔ اور جب انسان محدود ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حجاز کے علاقے میں رہ جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں ایک وبا پھیلائے گا، اور اس وبا سے یہ سارے مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم کی جائے گی، قیامت کا دن مقرر ہوگا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور ابن حنبل کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک خواب سے بیدار ہوئے اور سخت اضطراب میں تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو فرمایا کہ عربوں کے لیے ایک بری خبر کہ یاجوج ماجوج کی جو صد ہے، حد ہے، ان کے خلاف جو ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک درے میں رکاوٹ کھڑی کی تھی اس کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے۔ تو یہ تو ہمیں قرآن حدیث سے معلوم ہوا ان کے بارے میں۔ اب قرآن حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید عام طور پہ چیزوں کی غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن جہاں ان کی دیوار بنانے کا معاملہ ہے، جو حد بنانے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیلات دی گئی ہیں کہ اس میں تانبا بھی ہے، اس میں لوہا بھی استعمال ہوا، اس کو گرم کیا گیا، پگھلایا گیا، دو پہاڑوں کے درمیان درے کو کیسے بند کیا گیا۔ اور ان تفصیلات کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں اور مزید ہونے والی تھیں، اور آج تک کے زمانے میں ہے۔ لوگوں نے کہیں دیوار چین کو ان کی دیوار بنا دیا، کہیں قلعوں کو، کہیں پہ دروں کو ان سے منسوب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا کہ یہ کوئی لمبی چوڑی دیوار نہیں ہے، ایک چھوٹا سا درہ ہے جس کو پر کر دیا گیا تھا، اسی لیے اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ اب بائبل کی طرف جاتے ہیں تو جناب تورات و زبور کے اندر تو اس کے بارے میں اتنے اختلافات ہیں کہ بہتر ہے کہ ان سے علم نہ ہی لیا جائے۔ مثلا ازاخیل کی کتاب جو ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ گوگ ایک بندے کا نام ہے، یا یاجوج جو ہے بندے کا نام ہے، ان کو گوگ اور می گوگ کہتے ہیں وہ، اور وہ مگوگ کے علاقے سے آیا، تو مگوگ علاقے کا نام ہے، ماجوج جو ہے علاقے کا نام ہے۔ اور دوسری طرف جینیسس پیدائش کی کتاب میں جائیں تو وہاں ماجوج جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے۔ تو اس قدر وہاں پہ غلط فہمیاں ہیں کہ اس کو پڑھ کے مزید بندے کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب ان یاجوج ماجوج کے بارے میں جو افسانے میں شروع ہوئے ان کے اوپر۔ تو سب سے پہلا جو افسانہ ہے یاجوج ماجوج کا وہ اسکندر اعظم کے زمانے کا، اور کہتے ہیں کہ جب اسکندر اعظم راجہ پورس سے لڑنے کے لیے پنجاب کی زمین میں آیا تو راجہ پورس نے یاجوج ماجوج سے لشکر مانگا، اور 4 لاکھ کا لشکر آیا جس کو اسکندر اعظم نے طوس کے پہاڑوں میں بند کر دیا۔ اب اس کے بارے میں کوئی بھی تاریخی شواہد نہیں ہے اور نہ ہی اس واقعے کا کہیں ذکر آتا ہے، تو اس کو تو بہت آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کہانی ہے وہ آتی ہے ایک قوم کے بارے میں جس کو سکائتھینز کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سیتھین بھی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اصل نام سکائتھین ہے۔ یونانی ان کو سکائتھین کہتے تھے، یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ساکا کہتے تھے۔ ان کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ساکا، اور یہ قوم جو تھی یہ وسط ایشیا کے علاقوں سے اٹھی اور اس نے ہر طرف تباہی بربادی پھیلا دی۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں بہت سے علاقے فتح کیے، خصوصاً افغانستان اور ہندوستان کے علاقوں میں یہ قابض ہوئے۔ وہاں اسکندر اعظم کے بعد جو یونانی ریاستیں رہ گئی تھیں ان کو تہ تیغ کیا، اور افغانستان میں ان کی کافی عرصے حکومت رہی، اور اس علاقے کو ساکستان بھی کہتے رہے کافی عرصے، اور اس میں تاجکستان، افغانستان کا ایریا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ آج بھی افغانستان کے جنوب میں ایک قوم ہے ساکا زئی، زئی کا مطلب ہے بیٹے، تو ساکا کے بیٹے، اور ان کو اب پٹھانوں کی ایک قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت جیدار اور بہادر لڑنے والی قوم تھی، اور ایرانیوں کے ساتھ ان کے بڑے حرب بھی ہوئے، مقابلے بھی ہوئے، جنگیں ہوئیں، اور بعد میں ان کے ساتھ یہ مل کے بھی لڑتے رہے اور قوموں کے خلاف۔ اسی طرح وسطی ایشیا کے علاقے میں ایک اور قوم تھی ہن،
اور ہن جو ہیں ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، لیکن یہ بھی بعد میں ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ ہن قوم کے اندر دو شاخیں پیدا ہوئیں، ایک مغرب میں یورپ کی طرف چلی گئی، ان کا بڑا مشہور و معروف سردار ہے اٹیلا دا ہن، اور انہوں نے جا کے مغرب میں یورپ میں کافی تباہی بربادی بھی کی اور علاقوں پہ قابض ہوئے، اور ہنگری کا ملک جو ہے وہ انہوں نے ہی بسایا۔ دوسری طرف دوسری ان کی شاخ جو تھی قوم کی، وہ افغانستان اور ہندوستان پہ حملہ آور ہوئی۔ ایرانیوں نے ان کے خلاف بہت ساری دیواریں اور قلعے بنائے، تو یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں جن کے خلاف دیواریں قلعے بنائے گئے۔ لیکن یہ لوگ آ کے گھل مل گئے باقی قوموں میں۔ 400 صدی عیسوی میں یہ آئے، انہوں نے تخت و تاراج کیا پاکستان کے علاقے اور ہندوستان کو، خاص طور پہ پاکستان کے علاقے کو، اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ان کو گجر کہا جاتا ہے، جو آج کل کی گجر قوم ہے، افغانستان تک میں پائی جاتی ہے لیکن زیادہ تعداد میں پاکستان اور پنجاب میں ہے، اور راجپوت قوم جو راجستھان میں پائی جاتی ہے، یہ ہنوں کی اولاد ہے، سفید ہن بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپین اقوام میں یہ بھی مشہور ہوا کہ جو ترک ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور اس کی شاید ایک روایت یہ بنتی ہے کہ ترکوں کے جو جد اعلیٰ تھے وہ کہتے تھے کہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ کے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور وہاں سے لوہا نکالتے تھے اور اس سے ہتھیار بناتے تھے، اور اس پہاڑ کو توڑ کے نکلے تھے۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ شاید یہ وہی قوم ہے جس کو لوہے کی دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے بند کیا تھا، لیکن آج ترک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ قرب قیامت کے قریب اس قوم نے آنا تھا، اس کے بعد قیامت برپا ہونی تھی، جو برپا نہیں ہوئی۔ مسلمانوں میں ایک روایت یہ بھی قائم ہو گئی کہ جو وائکنگز ہیں، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز سے، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ کے علاقے سے نکلی قومیں، یہ اصل میں یاجوج ماجوج ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کافی تباہی بربادی پھیلائی، اور چونکہ یورپی اقوام میں ان کا کافی خون پایا جاتا ہے وائکنگز کا، انگلستان میں بھی اور فرانس کے شمال میں بھی وائکنگ النسل لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یورپی اقوام پہ الزام لگ گیا یاجوج ماجوج ہونے کا، تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا تھا۔ تو کچھ کتب میں یورپی لوگوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ عرب جو مسلمان ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کو وہ کہتے تھے ساراسن۔ اب ساراسن کا لفظ جو ہے وہ سریانی سیمیٹک زبانیں جو ہیں، سریانی ہو گئی اور ہیبری ہو گئی، عبرانی، اس کا لفظ ہے شرق، اس سے نکلا ہے۔ شرق کا مطلب ہے مشرق۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شرکت، جس کا مطلب عبرانی میں ہے قوم یا قبیلہ، تو اس سے انہوں نے لفظ سرسن نکالا، اور عربوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کی قوم ہر طرف پھیلے جا رہی ہے اور قابض ہوئے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جس قوم کے اوپر سب سے زیادہ یہ چیز لاگو ہوئی، جس کو یاجوج ماجوج سے سب سے زیادہ مناسبت دی گئی، وہ تھے تاتار اور منگول۔ اب یہ تاتار منگول جو تھے، ان کی کافی مماثلت تھی یاجوج اور ماجوج سے۔ ایک خاص مماثلت یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے تو علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے تھے، فصلوں کو جلا دیتے تھے، پانی کے ذخیرے برباد کرتے تھے، اور کہیں بھی ٹھہرتے نہیں تھے، اور کوئی بھی مہذب معاشرہ یا شہر آباد نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پہ جب تاتاریوں کی یلغار ہوئی تو لوگ متفق ہو گئے کہ یاجوج ماجوج ہیں اور یہ آ چکے ہیں، اور اس بات کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ وہ قرب قیامت کے اس وقت آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دے چکے ہوں گے، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی مماثلت اتنی تھی کہ لوگوں نے اسی پہ ایکا کر دیا کہ یہی یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے۔ لیکن آج وہ تاتار اور منگول جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، بہت سے بت مت اختیار کر کے انتہائی امن پسند زندگی گزارنا شروع کر چکے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ثابت ہوگی کہ یہ کسی صورت میں یاجوج اور ماجوج ہو سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو عیسائیوں کے اندر چونکہ یہودیوں کی بہت مخاصمت ہوا کرتی تھی، اور کسی زمانے میں تو ہر بری چیز کا الزام یہودیوں کو دیا جاتا تھا، تو کچھ عیسائی مفکرین اور علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہودیوں کی 10 قومیں جو گم ہو چکی ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور وہ ایک دن نکل آئیں گے اسی طرح سے کسی دیوار کے پیچھے سے، اور تباہی بربادی پھیلا دیں گے۔ اب یہودی بھی ٹک کے بیٹھنے والے تو ہیں نہیں، یہ سب الزام ان پہ جب لگ گئے تو انہوں نے، آج کل کے یہودیوں نے خاص طور پہ یہ مشہور کروا دیا
کہ جتنی بھی اقوام عالم ان کے خلاف ہیں وہ تمام یاجوج ماجوج ہیں۔ تو جس طرح یاجوج ماجوج کو تباہ و برباد کرنا جو ہے اس کا حق سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو وحشی قوم ہے اور تباہی پھیلا رہی ہے اور اسے نہ روکا گیا تو یہ دنیا تباہ کر دے گی، تو وہ اب اس بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی قوم یہودیوں اسرائیلیوں کے خلاف ہے، جو یاجوج ماجوج ہیں، وہ اس دنیا کے لیے اچھے نہیں اور وہ وحشی لوگ ہیں، اور ان کو مارنا یا ان کا رستہ روکنا جائز ہے۔ اور اسی میں انہوں نے شروع میں روس کو کہا کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور آج کل روس سے چونکہ حالات بہتر ہو چکے ہیں اور ترکوں سے خلاف ہیں، تو آج کل یہ فتوے چل رہے ہیں کہ ترک جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ہمارے نئے زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ یورپی اقوام اور چینی یا ان میں سے کوئی ایک قوم یا یہ دونوں یاجوج ماجوج ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح یاجوج ماجوج ہر طرف اللہ کی دنیا کو تباہ برباد کر رہے ہیں، تو یہ قومیں بھی ان کا تسلط ہر طرف ہو گیا ہے، اور یہ بھی تمام قدرت کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں، انوائرمنٹ ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور ہر طرف تباہی پھیلا رہے ہیں، تو یہی یاجوج ماجوج ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر قرآن اور سنت کی رو میں یہ چیز سمجھنی ہے اور اگر اس کی نظر سے دیکھنا ہے تو ان تمام افسانوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان لوگوں کو یاجوج و ماجوج نہیں کہا جا سکتا۔ آگے چلتے ہیں اس حد کی طرف جو حضرت ذوالقرنین نے مقرر کی دو پہاڑوں کے درمیان۔ اب یہاں پہ بہت سے قصے مشہور ہو گئے۔ پہلا قصہ تو یہ مشہور ہوا کہ جناب دیوار چین، وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کے لیے بنائی گئی، یہ دیوار اصل میں بنائی گئی تھی منگولوں کو روکنے کے لیے، اور اس قصے کے پیچھے ہاتھ ہے ابن بطوطہ کا۔ ابن بطوطہ جب چین گئے تو گوانگزو کے شہر میں گئے اور انہوں نے وہاں سے لکھا کہ گوانگزو سے اگر 60 دن کی مسافت پہ چلیں تو دیوار چین آتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی۔ گوانگزو کو زیتون کا شہر بھی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ عربوں نے اس کا نام ڈالا تھا۔ تو حقیقت اس میں کوئی نہیں، کیونکہ وہ دیوار جو ہے وہ کب کی بیکار پڑی ہے، اور منگول وہاں سے نکل بھی آئے اور دنیا بھر میں جا کے پھیل کے بس بھی رہے ہیں۔ دوسری چیز جو آئی وہ ایک علاقہ ہے داغستان کا۔ داغستان قفقاز میں روس کے ساتھ علاقہ ہے، ایک چچنیا کے ساتھ، تو آپ کو جو ریاستیں ملتی ہیں انگوشیتیا، چچنیا اور پھر داغستان، وہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے دربند۔ یہ فارس کے لوگوں نے وہاں پہ جا کے قلعہ بنایا، اور ایک بہت مضبوط قلعہ ہے جس کے ایک طرف بحیرہ کیسپیئن ہے اور دوسری طرف قفقاز کے پہاڑ ہیں۔ یہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے آ کے ان کے خلاف حد بنائی تھی۔ لیکن یہ قلعہ پورا ایک شہر ہے، اور قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ انہوں نے کوئی شہر نما قلعہ بنا دیا تھا۔ اس سے آگے چلیں تو جارجیا کے علاقے میں روس کے ساتھ ہی ایک داریال کا پاس آتا ہے، جس کے مشرق میں کیسپین کا سمندر ہے اور مغرب میں پہاڑ ہیں، اور وہاں پر بھی اسی طرح حد بندی اور دیوار بنائی گئی ہے، اور اس دیوار کے بارے میں بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج تھے، لیکن اس دیوار کے پیچھے روس ہے اور اس کے آگے جارجیا ہے۔ ایران کے شمال میں ایک جگہ ہے گورگان، اور یہ گورستان کے صوبے میں ہے، شمال مشرقی ایران میں۔ یہاں ایک بڑی زبردست دیوار ہے۔ اکثر لوگوں کو دیوار چین کا پتہ، لیکن گورگان کی اس دیوار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو 195 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کے اندر 30 قلعے ہیں، اور یہ ساسانیوں نے بنائی تھی روکنے کے لیے ہن قوم کو، اور یہ میرے خیال میں 247 قبل از مسیح میں شروع ہوئی، 224 بعد از مسیح میں مکمل ہوئی۔ بہت بڑی عظیم الشان دیوار ہے، اور اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے یہ مشہور تھا، چونکہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہن قبیلہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ دیوار ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی۔ لیکن یہ تمام جو جگہیں ہیں، آپ دیکھیے دربند کا علاقہ ہے، دریال کا ہے، گورگان کا ہے، یہاں ایک طرف سمندر اور ایک طرف پہاڑ ہے، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو حد بنائی تھی حضرت ذوالقرنین نے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ تو یہ تمام ثابت ہو گئے کہ وہ چیزیں اور وہ جگہیں نہیں ہیں جن کا ہم سوچ رہے ہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ ہیں کیا، یاجوج ماجوج ہیں کیا۔ تو میں آپ کو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ اگر مثال دے کے واضح کروں تو مثال اس کی میں اپنے شعبے سے دوں گا۔ میں کینسر کے مریضوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور انسانی جسم میں ہر خلیہ، ہر عضو ایک خاص کام کے لیے مقرر ہے۔
آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آنکھ کے خلیے دیکھتے ہیں، کان کا کام سننا ہے، کان کے اندر ایسے خلیے ہیں جو آواز کو سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، جو جلد ہے وہ ہمارے جسم کی مدافعت کا کام کرتی ہے، اسے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے جسم کے اندر ایسے تغیرات پیدا ہوتے ہیں جن کو میوٹیشنز کہتے ہیں، اور یہی سیل، یہی خلیے جو ایک عام جسم میں کارآمد ہوتے ہیں، یہ اچانک بگڑ جاتے ہیں، اور یہ بگڑنے کے بعد بالکل وحشی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر طرف پھیلنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں خوراک اور پانی ملے وہ کھا لیتے ہیں، اور کسی اور خلیے اور کسی اور عضو کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ اس قسم کے سیلوں کو، اس قسم کے خلیوں کو جو بگڑ چکے ہوں، جو باغی ہو چکے ہوں، ان باغی خلیوں کو کینسر کہتے ہیں۔ تو میری نظر میں یاجوج ماجوج بھی آدم کی اولاد میں سے بنی نوع انسان میں ایک ایسی میوٹیٹڈ، ایک ایسی کینسرس فارم ہے جو کہ عام انسانوں کی طرح ایک معاشرے کو تشکیل نہیں دیتے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں امن سے نہیں رہتے، بلکہ ہر طرف فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، اور ان کو جو بھی کھانے پینے کو ملے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کہیں انسانی نسل میں یہ میوٹیشن ہوئی، یہ تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ قوم بنی۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا، اور جس وادی سے یہ نکل کے حملہ آور ہوتے تھے، اس وادی کے گرد بلند و بالا پہاڑ تھے، پہاڑوں میں ایک بہت تنگ سا درہ تھا جس سے یہ نکلا کرتے تھے، انہوں نے اس درے کو بند کر دیا، اور یہ اس میں محصور ہو کے رہ گئے، اور میرے علم اور اندازے کے مطابق یہ آج تک وہاں محصور ہیں، وہاں بس رہے ہیں۔ اور جس وادی میں یہ رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے، ایک زرد رنگ کا دریا بہتا ہے، اس میں سے ان کو مچھلیاں بھی ملتی ہوں گی، پانی بھی ملتا ہے، وہاں باقی بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، خوراک مہیا ہوگی، تعداد ان کی یقیناً کم ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ اس وادی سے باہر نکلیں گے، ان کو وافر خوراک اور پانی میسر آئے گا، تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور بے تحاشا بڑھ جائے گی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ ہماری اس زمانے، اس صدی میں بھلا دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں پر ہم پہنچ نہیں پائے، اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اس قسم کی کوئی قوم رہتی ہو؟ اب تو ہم بہت ترقی کر چکے ہیں انسان۔ تو میں اختلاف کروں گا، کہوں گا کہ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جن کی مکمل تحقیق ہم نہیں کر سکے، اور دنیا میں بہت سی اقوام اب بھی رہتی ہیں جو کہ بہت پرانے زمانے کے حالات کے مطابق گزر بسر کر رہی ہیں۔ مثلا ہم نے کل ہی ذکر کیا تھا جزائر انڈمان کے اندر جو مقامی لوگ ہیں وہ لباس نہیں پہنتے اور تیروں سے اور نیزوں سے شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمیزون کے جنگلات میں ایسی اقوام ہیں، 200 کے قریب قبیلے ہیں جو کہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، اور کئی ہزار سال سے کٹے ہوئے ہیں۔ کچھ اندازے کے بجائے 10 سے 20 ہزار سال سے ان لوگوں کا، انڈمان کے جزائر اور ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کا ہماری دنیا سے سابقہ نہیں ہوا۔ تو عین ممکن ہے کہ دنیا کے کسی اور کونے میں، کسی تنگ تاریک وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو بھی رکھا ہے، اور وہ قوم قیامت کے وقت، قرب قیامت میں نکلے گی، اور پھر وہ ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو یہ ہے جی یاجوج اور ماجوج کے حقیقت اور افسانہ، اور انشاءاللہ اب ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں جہاں ان کا ان سے سامنا ہوا، اور دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس پہ مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔